الذين اصطفى أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت کی تقریر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ لذت قرب خدا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی لذت، کلمے کی بنیاد۔ دوستو، ہمارے ایمان اور اسلام اور خدا تعالیٰ کے راستے کا آغاز لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھی کہ کلمے کی بنیاد لا الہ پر رکھی، یعنی بنیاد ہی میں غیر اللہ کو نکالنے کا حکم ہو گیا کہ دل سے غیر اللہ کو نکالو، پھر سارا عالم اللہ سے بھرا ہوا ملے گا۔ پھر ان کے جلوے کو بکو گلی گلی تمہیں نظر آئیں گے، لیکن ہم اپنے قلب کو عالم ہو میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے قلب کو عالم ہو میں رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا قلب عالم ہو بالکل سناٹا، صرف اللہ کی محبت ہو، اب ادھر کی بھی محبت ادھر کی بھی محبت۔ اس لیے دوستو، نظر بچاؤ اور نظر بچا کر اس بات کی حسرت بھی نہ کرو کاش ہم اس صورت کو دیکھ لیتے۔ اگر حسرت آئے تو اس حسرت سے توبہ کرو کہ اللہ، میں گناہ کی حسرت سے توبہ کرتا ہوں، آپ کی نافرمانی کی ہمیں آرزو ہی کیوں ہوئی؟ اور دل سے یہ کہو کہ لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں، مومن نہیں جو ربط رکھیں آرزو سے ہم۔ یہ مومن ایک شاعر تھے، ان کا ایک دوست تھا آرزو، وہ بدعتی تھا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، تو مومن شاعر نے اس کو کہا لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں۔ اپنے دل سے کہہ رہا ہے اگر تو آرزو کا نام لیا نا تو دوبارہ تجھے نکال دوں گا۔ لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں، مومن نہیں جو ربط رکھیں آرزو سے۔ نام بھی ان کا مومن تھا کہ ہم مومن نہیں اگر آرزو سے تعلق رکھیں۔ اور دل میں یہ آرزو رکھو اور اللہ تعالیٰ سے کہو، ایک نظر درد الفت ہر خوشی کرتے ہیں ہم۔ اے اللہ، آپ نے جو ہمیں غم دیا ہے اپنی محبت کا، اس غم پر ہماری ہر خوشی قربان۔ ایک نظر درد الفت ہر خوشی کرتے ہیں ہم، ایک ایک خون آخری ارما بھی کرتے ہیں ہم۔ ہر ارما کا آرزو یہ ہے کہ کوئی آرزو پوری نہ ہو، حرام آرزو کوئی پورا نہ ہو، ہماری آرزو یہ ہے۔ آرزو یہ ہے کہ کوئی آرزو پوری نہ ہو، آرزو بھی کس قدر حسرت بھری کرتے ہیں ہم۔ دیکھو، ایک شخص بھنگیوں کے محلے میں رہتا ہے جہاں گو کے کنستر درجنوں کے حساب سے رکھے ہیں۔ وہ اس پر فخر بھی کرتا ہے کہ میں 10 گھر کماتا ہوں، یعنی پخانہ اٹھاتا ہوں 10 گھروں کا۔ دوسرا بھنگی آستین کھینچ کر کہتا ہے کہ تو میرا کیا مقابلہ کرتا ہے، میں 20 گھر کماتا ہوں، میں 20 گھروں کا پخانہ اٹھاتا ہوں۔ اب اگر کوئی معالج ان کا مزاج بدلنا چاہے، کوئی حکیم، تو انہیں بھنگی پاڑے سے نکال کر، یعنی بھنگیوں کے علاقے سے نکال کر گلستان میں عود، عنبر، شمامہ وغیرہ عطریات میں رکھے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس شخص کے قلب میں حسرت رہتی ہے کہ کاش ہم پھر بھنگی پاڑے جاتے اور پاخانے کے کنستر کو سونگ کر اپنی فرحت اور لطف اور لذت کا انتظام کرتے، تو یہ دلیل ہے کہ اس ظالم کا مزاج ابھی بھنگیانہ ہے، یعنی ابھی اس کا مزاج نہیں بدلا۔ اگرچہ پھولوں میں رہتا ہے مگر مزاج گلستان اس کو عطا نہیں ہوا، باغ والا مزاج نہیں عطا ہوا، اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اب بھی ذہن آرزو آتی ہے، کسی سے دوستی ہوتی، کسی سے تعلق ہوتا، غلط سلط کام کرتے، تو معلوم ہو گیا اللہ والوں کے ساتھ رہ کر بھی اس کا مزاج بھنگیانہ، چمارانہ ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر قلب سے غیر اللہ کو نکال دو، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، گھر خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا۔ اللہ دل سے غیر اللہ کے علاوہ ہر چیز کی یاد نکال دو، کیونکہ اللہ کا گھر مندر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مسجد میں رہتے ہیں، مندر میں تھوڑے۔ ہم لوگوں نے اپنے دلوں کو مندر بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مزاج کو مزاج اولیاء سے بدل دے، مزاج دوستہ سے بدل دے، اور مزاج فاسقانہ کو مزاج عاشقانہ سے بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ اس لیے خانقاہ میں رہ کر بھی اگر مزاج بھنگیانہ نہ گیا تو کیا فائدہ؟ اس لیے مزاج اولیاء کی اللہ سے درخواست کرو کہ ہمارا دل بدل جائے، مزاج بدل جائے، روح بدل جائے، ہمیں آپ کی خوشیوں پر خوشی ہو اور آپ کی ناخوشیوں سے ہمارا دل غم زدہ رہے۔ اللہ کی خوشی سے خوشی ہو، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو ہمارا دل غم زدہ ہو جائے۔
پورا دن بالکل پھیکا پھیکا گزرے کہ میرا آج نافرمانی کیوں ہوئی۔ یہ ہے مزاج اولیاء، اللہ کے پیاروں کا مزاج۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا۔ حلال دنیا، بیوی بچے، یہ دنیا نہیں ہے، ان سے نفرت جائز ہی نہیں ہے، ان سے تو محبت واجب ہے۔ ماں باپ سے محبت، بیوی بچوں سے محبت دنیا ہی نہیں ہے۔ دنیا سے مراد وہ چیز ہے جو ہمیں خدا سے غافل کر دے۔ بلکہ دنیا تو بہترین چیز ہے، دنیا بہت بڑی چیز ہے، پیاری چیز ہے۔ جس چیز سے پیارا ملے وہ پیاری ہے یا نہیں؟ جو مسجدیں، مدرسے، دارالعلوم بنانے میں اور طالب علم کو عالم بنانے پر اپنا پیسہ خرچ کرے تو اس سے اللہ ملتا ہے، اور جس چیز سے پیارا ملے وہ چیز پیاری ہے، تو لہذا دنیا بھی پیاری ہوئی۔ جن خوشیوں کو توڑ دینے سے اللہ ملے، ان خوشیوں کو توڑنا بھی پیارا عمل ہے، اور تمام عالم کی مسرت کی جان ہے۔ لہذا سر سے پیر تک اللہ کی محبت اور آداب بندگی سے اپنی بندگی سجا لو۔ بیٹی کو تو بیوٹی پارلر لے کر جاتے ہو کہ داماد پسند کر لے؟ بیٹی کو تو بیوٹی پارلر لے کر جاتے ہو کہ داماد پسند کر لے، تو شیخ پر بھی واجب ہے کہ اپنے مریدوں کو بار بار کہے کہ سر سے پیر تک صورت اور سیرت ایسی بنا لو کہ اللہ تمہیں پیار کر لے۔ یہ روحانی بیوٹی پارلر ہے، حاصل خانقاہ ہے۔ جسمانی بیوٹی پارلر میں جسم کو سجایا جاتا ہے اور جسم کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ شوہر پسند کرے، اور روحانی بیوٹی پارلر خانقاہ میں روح کو سجایا جاتا ہے، دل کو سجایا جاتا ہے، اور بندے کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ اللہ بندے کو پسند کر لے۔ اور دنیاوی بیوٹی پارلر والوں کے ہاں کیا ہے سوائے اس کے کہ ظاہر سجا دیا، شوہر نے دیکھا اور کہا واہ واہ ویری گڈ، بہت اچھی شکل ہے، لیکن شوہر کی تعریف کے جواب میں بہت سجی سجائی پرکشش بیوی نے کہا یو آر ویری ویری بلیڈی فول۔ تب شوہر نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے بھائی، شکل کیسی اور گالیاں کیسی دے رہی ہے؟ دنیا والے تو صرف جسم کو سجانا جانتے ہیں، اللہ والوں کی زندگی کو اللہ سلامت رکھے جو ہماری صورت اور سیرت دونوں سنوارتے ہیں۔ اور اللہ والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ روحانی حسن میں اگر کبھی نقص پیدا ہو جائے، یعنی کمی ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے حقوق میں اگر کبھی خطا ہو جائے تو توبہ کر کے اللہ سے دوبارہ رشتہ جوڑ لو۔ اس کا نام ہے ایلفی۔ یہ سنو ہمارے حضرت کی کرامت، ایلفی نام سنا تھا اب تک، اب سن بھی لو ایلفی کسے کہتے ہیں۔ ایلفی بنی ہے الفت سے، الفت عربی میں کہتے ہیں محبت کو، تو لہذا ایلفی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ دے، تو یہ ہے ایلفی۔ تو اللہ والوں کے پاس ایسی ایلفی ہوتی ہے، بندے کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ آج سمجھ میں آیا ایلفی کے مطلب؟ ایلفی کیسے بنی؟ الفت سے، الفت کہتے ہیں محبت کو، اس کا نام ہے ایلفی۔ اگر گلاس ٹوٹ جائے ایلفی لگا دو تو دوبارہ جڑتا ہے۔ اسی طرح توبہ اللہ کے راستے کی ایلفی ہے۔ توبہ کی ایلفی کے ذریعے اللہ سے ہماری الفت محبت قائم ہو جاتی ہے اور اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ توبہ کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں پیار کرتا ہے۔ اس کی دلیل بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے۔ توبہ سے صرف خطا معاف نہیں ہوتی، اللہ ہمیں پیارا بھی بنا لیتا ہے۔ توبہ ایسا کیمیکل، ایسی زبردست چیز ہے کہ اس کے سامنے ایلفی کیا چیز ہے؟ ایلفی میں تو پھر بھی نشان باقی رہ جاتا ہے، نشان باقی رہ جاتا ہے نا چپل والوں۔ شیشہ ٹوٹ گیا، ایلفی لگایا، مگر اس کا تھوڑا سا اثر رہتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ایلفی سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ سے اپنی ذات کے ساتھ ایسا رشتہ جوڑتے ہیں کہ کوئی نشان نہیں رہتا، بلکہ ان کا نشان، ان کا نور چہرے پر آ جاتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، کیونکہ توبہ کی برکت سے وہ اللہ والا ہو گیا۔ اور اللہ والوں کی شان حدیث پاک میں آئی ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والے وہ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، نہ کہ یہ کہ جنہیں دیکھنے سے والوں کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ اس لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کی نصیحت اشعار میں بیان فرماتے ہیں، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ مایوس نہ ہو کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لگے لپٹے رہو، 1000 بار گناہ ہو جائے 1000 بار توبہ کرو۔ توبہ کرنے سے کیوں گھبراتے ہو؟ توبہ تو مزید مزیدار عبادت ہے۔ توبہ کرنے سے شرم آتی ہے، گناہ کرنے سے شرم نہیں آئی؟ شیطان اتنا شیطان ہے، اتنا بڑا شیطان
کہ لوگ ذہن میں ڈالتا ہے بھائی تو روزانہ 10 دفعہ توبہ کرے، 20 دفعہ توبہ کرے تو یہ شرم نہیں آتی، توڑتا رہے کرتا رہے، تو ایسے موقع پہ تو شرم ڈالے دماغ میں، اور جب گناہ کریں جب شرم نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے تو شرم نہیں آ رہی، اور توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ اس نے اشعار پڑھے تھے نا، اس نے کیا نام، غالب نے، ایسا ہی تھا، وہ ذرا پیدل تھا شاید دماغ سے، یعنی عقل نہیں تھی اس میں دین کے اعتبار سے، تو اس نے کہا تھا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو گویا اس نے شرم دلائی تھی کہ بھائی کعبہ نہ جاؤ، تم اتنے گناہ کرو تو کعبہ کس منہ سے جاؤ گے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ اس نے تو شرم ہی کا جنازہ نکال دیا ان اشعار میں، اور پھر اس کا جواب دیا تھا میں کعبہ اسی منہ سے جاؤں گا۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے جواب دیا تھا، غالب نے کیا کہا تھا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ حضرت نے جواب دیا میں کعبہ اسی منہ سے جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ یہ شعر ہے۔ توبہ تو مزیدار عبادت ہے، معافی مانگنے میں مزہ آتا ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا تو نعرہ تھا یا ربی معاف فرما دیجیے۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری بار بار یہ کہتے تھے، لہذا یہ کہنا چاہیے، اللہ والوں کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ ہے، یا ربی معاف فرما دیجیے، یا ربی معاف فرما دیجیے۔ حضرت یہ نعرہ لگاتے رہتے تھے۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری کا الفاظ ہیں خاص، یا ربی معاف فرما دیجیے۔ فضا میں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، اور بار بار یا ربی معاف فرما دیجیے۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری یہ وہ ہیں اتنے بڑے بزرگ، انہوں نے لکھا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت جب میں بازار میں چلتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب خط گیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ آدمی صدیق معلوم ہوتا ہے اپنے وقت کا، اتنا بڑا ولی اللہ ہے یہ صدیق اولیاء اللہ کا سب سے اعلیٰ درجہ، اس کے بعد ولایت کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، صدیقیت کے بعد اس کے بعد نبوت کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، البتہ فاصلہ بہت ہے، صدیقیت کے بعد پھر خالی زمین چلتی ہے، اس کے بعد نبوت کی سرحد۔ صدیق سب سے اعلیٰ درجے کا اللہ والا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صدیق وہ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر زیادہ عبادت نہیں کرتے، زیادہ نفلیں نہیں پڑھتے، زیادہ تسبیحات نہیں پڑھتے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے۔ اگر صدیق بننا ہے تو عبادت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی فرض تو پڑھنے ہی لازمی طور پہ، واجب بھی پڑھنے، سنت مؤکدہ بھی، اس کے علاوہ نفلیں زیادہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، قرآن زیادہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزانہ تو کچھ نہ کچھ پڑھنا ہی پڑے گا، زیادہ کی بات ہو رہی، زیادہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، بس اللہ کو ناراض نہ کریں تو انک صدیق، پھر تم صدیق ہو۔ لہذا معافی مانگنا ایک خود مزیدار عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی توبہ کا عمل محبوب ہے۔ تو کتنے بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دفعہ حضرت حکیم اختر صاحب سے فرمایا، حکیم اختر کئی مہینے ایسے گزرے کہ مارے شرم کے آسمان کی طرف نہیں دیکھتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ کئی مہینے ایسے گزرے شرم کے مارے آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ تو اگر توبہ اللہ تعالیٰ کی محبوب نہ ہوتی تو توبہ کرنے والوں کو محبوب کیوں رکھتے؟ توبہ بہت ہی پیارا عمل ہے، لہذا اس سے گھبرایا مت کرو، بلکہ خطا نہ بھی ہو تو بھی توبہ کرتے رہو، توبہ کرتے ہی رہو، استغفار کی کثرت رکھو، اسی بہانے سے ان کا نام لینے کی توفیق ہوتی ہے۔ زبان پر ان کا نام آ جانا کیا کم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام آ جانا زبان پر، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے شیخ کے بعد عاشقوں کو دیکھا کہ کوئی خطا نہیں ہوتی مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے، تو اصل میں وہ مزہ لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کوئی خطا نہیں ہوئی مگر لذت معافی کی لذت لیتے ہیں۔ محبوب سے معافی مانگنے میں مزہ آتا ہے، اور ہماری تو ہر سانس خطا کار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت غیر محدود ہے، غیر محدود یعنی جس کی کوئی حد نہیں، غیر محدود جس کی کوئی حد نہیں۔
غیر محدود عظمتوں کا حق ہماری محدود طاقتوں سے اور محدود آداب بندگی سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو حضرت کیا فرما رہے، دیکھو پھر ان کے راستے میں مزاح ہی مزاح ہے، اور ایک بات کہتا ہوں جو شاید اختر ہی سے سنو گے۔ کس سے سنو گے؟ شاید مجھ سے ہی سنو گے، یعنی اختر ہی سے سنو گے، شاید ہی اس عالم میں کسی اور سے سنو گے، شاید ہی پوری دنیا میں کسی اور سے سنو گے۔ شاید کا لفظ یاد رکھنا، جس نے اللہ تعالیٰ کو دل میں حاصل کر لیا، درد دل سے، تقوی سے، ذکر اللہ کے دوام سے، اہل اللہ کے یہاں قیام سے، اللہ والوں کے پاس آنے جانے سے، اس کے قلب کا کیا عالم ہوتا ہے وہ ابھی بیان کروں گا، لیکن اللہ والوں کے یہاں قیام سے مراد بیوی بچوں کا اور کاروبار کو چھوڑ کر ان کے یہاں پڑا رہنا مراد نہیں، بلکہ کثرت سے آتے جاتے رہنا ہے۔ آتے جاتے رہو، کاروبار بھی کرتے رہو۔ کاروبار میں یار کو یاد رکھو، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رہیں، اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے، اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے، محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے۔ لیکن جب محبت عطا ہونے لگتی ہے تو بعض لوگ شیخ کے پاس آنا کم کر دیتے ہیں۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں، محبت کا پھل جب وہ پانے لگے، مجھے چھوڑ کر کیوں وہ جانے لگے۔ بہرحال لاکھ گناہ ہو جائیں، اللہ کو نہ چھوڑو۔ اور خواجہ صاحب کا یہ شعر یاد کر لو، نہیں تو میر صاحب سے نوٹ کر لینا، میر صاحب لکھوا دیں گے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ عرض مرتب عرض کرتا ہے، یہ بیچ میں حضرت کے خادم حضرت میر صاحب عرض کر رہے بریکٹ دے کر کہ اب میں کہتا ہوں کہ تقریر کے دوران بعض حضرات ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، حضرت والا نے اچانک یہ شعر پڑھا اور فرمایا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، یعنی قبر کی طرف جا رہے ہو، دنیا کی طرف دیکھ رہے ہو، کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے، لہذا جب تقریر ہو تو ہمتاً مقرر کی طرف متوجہ رکھو، جب تقریر ہو تو ہمتاً مقرر کو دیکھو، شاید اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے کہ ٹک ٹکی باندھے ہوئے اس کو کچھ دے دیا جائے۔ میر کا شعر یاد آ گیا، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے۔ لکھنؤ کے ایک شاعر نے اس میں ترمیم کی اور اتنی مزیدار کہ میں نے جب اپنے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب کو شعر سنایا تو حضرت ہنستے ہنستے لیٹ گئے۔ وہ ترمیم سن لیں، سرہانے میر کے آہستہ بولو، نہیں تو اٹھ کے پھر رونے لگے گا، یعنی اس کی رونے کی عادت ہے، ابھی سویا ہوا ہے اس لیے خاموش ہے، اٹھایا تو پھر رونا شروع کر دے گا۔ دیکھو جب میں دیکھتا ہوں کہ تقریر کے دوران بجائے مجھے دیکھنے کی کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو مجھ کو غم ہوتا ہے۔ غالب کہتا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ میرے شیخ نے ایک شعر سنایا تھا کہ اگر کسی کا محبوب پھول پھینک رہا ہو تو وہ محبوب ہی کو دیکھے گا، اس کا ہر پھول لے لوں، گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ جس گھر سے مسلسل پھولوں کی بارش ہوگی تو کیا وہ گھر بانداز چمن نہیں ہوگا؟ اس کے گھر سے چمن تک پھول ہی پھول ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اگر 1000 بار توبہ ٹوٹ جائے تو 1000 بار اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، رو لو دھو لو، بے قراری، اختر شماری، شرم شاری اور حق تعالیٰ کی عظمتوں اور اس کی پروردگاری کی اداؤں کو سر پر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو کہ خدا آپ کا یہ بندہ اپنے گناہوں سے بے قرار ہے، اشک بار ہے، شرم شار ہے، کیونکہ آپ غفار ہیں۔ دیکھا ہمارے حضرت کے جملے، آپ کا یہ بندہ اپنے گناہوں سے بے قرار ہے، اشک بار ہے، شرمشار ہے، کیونکہ آپ غفار ہیں، میرے مددگار ہیں اور پروردگار ہیں۔ خواجہ صاحب کا شعر سنیے، حضرت کے جو خاص خادم تھے، خواجہ صاحب کا شعر اور سنیے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، یعنی اگر تم نفس کے پہلوان کو چت نہیں کر پا رہے، نفس کبھی تمہیں چت کر دے کبھی تو ہاتھ پاؤں بالکل نہ چھوڑو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوا کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ نفس سے تو مرتے دم تک کشتی رہے گی، کبھی ہمت کر کے اللہ نے تمہیں ہمت دی، تم اپنے نفس میں قابو پا لو، کبھی خدا نہ خواستہ اس نے دبا لیا، توبہ کر لو۔ حضرت تھانوی نے فرمایا تقویٰ آسانی تو ہے، جس طرح وضو ٹوٹ جاتی ہے وضو دوبارہ کر لو،
گناہ کرو نا، اگر ہو جائے کہ آدمی بندہ ہے، بہرحال خطا ہو جائے، گناہ کرو نا، لیکن ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر لو، پھر متقی بن جاؤ گے، جس طرح وضو دوبارہ کر کے آدمی باوضو ہو جاتا ہے۔ لیکن آخر تو ہی دبائے گا، یہ ہمارے دادا پیر حکیم الامت نے فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ کشتی تو ہوتی رہے گی عمر بھر، لیکن اللہ تعالیٰ آخر میں رحم فرما دیں گے، پھر تم آخر میں نفس کو چت کر ہی دو گے، لیکن آخر تو ہی دبا دے گا۔ یہ ہمارے دادا پیر حکیم الامت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس آنا جانا رکھتے ہیں، اگر زندگی میں نفس پر غالب نہ آ سکے تو مرتے وقت اللہ تعالیٰ ضرور ان کو تعلقات دنیا پر غالب کر کے اور ان کے دل پر اپنی محبت کو غالب کر کے اور توبہ کی برکت سے محبوبین بنا کر اٹھائیں گے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوب غور سے سن لو، الا حرف تنبیہ ہے، عربی میں 3 حرف تنبیہ کے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ہوشیار ہو جا بھائی ہوشیار، تو عربی میں اس طرح کے 3 الفاظ آتے ہیں، الا، اما، ہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حرف تنبیہ استعمال فرمایا، یعنی گویا یہ فرما رہے غور سے سنو بھائی غور سے، جس کا ترجمہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کان سے غفلت کی روئی نکال کر پھینکو، پھر میری بات سنو۔ الا، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ الا کا استعمال فرمایا کہ بھائی غور سے سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے نام ہی سے تمہارے دل کو اطمینان ملے گا۔ اور اطمینان کب ملتا ہے اور کیوں ملتا ہے؟ جب اس کی ہر تمنا پوری ہو جائے اور قلب میں زخم حسرت نہ رہے کہ یہ باقی رہ گیا۔ جس کی 100 تمنائیں ہوں، اگر ایک بھی باقی رہ جائے گی تو اس کے دل کو اطمینان کامل نہ ملے گا، مکمل اطمینان نہیں ملے گا، اس سے حسرت اور آرزو کی ناکامی کا غم رہے گا، پھر اطمینان کہاں رہا؟ اور دنیا میں یہ ناممکن ہے، دنیا میں ہر آرزو پوری نہیں ہوتی کہ آپ جو بھی آرزو کرو گے وہ پوری ہو جائے گی، اور یہ دنیا میں ناممکن ہے کہ آرزو پوری ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ آرزو کی تکمیل اطمینان کا ذریعہ نہیں ہے، آرزو کو پورا کرنا اطمینان کے حصول کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ جو اطمینان کا خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، سکون دینے والے، تو اس کو حاصل کر لو، اس کو راضی کر لو، وہ سکون بھی دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی خاصیت بتائی کہ میرا ذکر کرو گے تو ایک دن تم مذکور کو پا جاؤ گے، یعنی مجھے پا جاؤ گے، اگر میرے نام کا ذکر کرو گے تو ایک دن میں تم کو مل جاؤں گا۔ جو میرا نام لیتا ہے گویا میرے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذاکر کالواقف علی الباب، کہ جو آدمی اللہ اللہ کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ جو ذکر کر رہا ہے تو گویا یہ ایسا ہے جیسا دروازہ کھٹکھٹانے والا۔ جس کو میں اپنا نام لینے کی توفیق دے دیتا ہوں، اس نے ابھی مجھے پایا نہیں لیکن میرے دروازے پر کھڑا ہو کر دستک دے رہا ہے، کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو محدث عظیم اللہ علی قاری فرماتے ہیں الذاکر کالواقف علی الباب، جس کو ذکر کی توفیق ہو گئی، اللہ کی توفیق ہو گئی، اگرچہ اس کو ابھی اللہ ملا نہیں لیکن وہ دروازے تک آ گیا، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ میرے مولا مجھے کب ملو گے، لہذا ایک نہ ایک دن دروازہ کھل ہی جائے گا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گفت پیغمبر کہ چوں کوبی درے عاقبت بینی ازاں درہم سرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم مسلسل کسی دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو گے تو ایک دن دروازے سے کوئی نہ کوئی سر ضرور نکلے گا۔ بہت دیر سے کھٹکھٹا رہا ہے بھائی، کیا بات ہے، تم کو کیا ضرورت پیش آ گئی؟ مگر مسلسل کھٹکھٹاتے رہو، مایوس نہ رہو کہ اتنے دن سے کھٹکھٹا رہے ہیں، اب تک کیوں اللہ کی محبت نہیں ملی۔ اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام لیتے رہو، ایک دن ضرور ان کو رحم آئے گا۔ کھولیں وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر۔ اللہ تعالیٰ در کھولیں یا نہ کھولیں، اس کو نہ دیکھو، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پر ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا، بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نکل نہ سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ اگرچہ نکل نہ سکو پنجرے سے لیکن پھڑ پھڑاتے رہو۔ اگر گناہوں سے آزادی نہیں ملتی تو پھڑ پھڑائے جاؤ، اللہ میاں کو بے قراری تو دکھاؤ کہ ان کو رحم آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام کی خاصیت بیان فرمائی کہ جس کو میرا نام لینے کی توفیق ہو گئی اس کی پہنچ میرے دروازے تک ہو گئی۔ مشکات کی شرح میں دیکھ لو، ملا علی قاری اتنے بڑے محدث ہیں، لکھ رہے ہیں میں بغیر دلیل کے کوئی بات پیش نہیں کروں گا، میرا ہر تصوف قرآن سے ثابت ہوگا یا قرآن کی تفسیر سے یا حدیث سے یا حدیث کی تفسیر سے۔ حضرت فرما رہے
تو ملا علی قاری فرماتے ہیں الذاکر کالواقف علی الباب، جب آ گیا تو کہ جس کو اللہ کے نام کی توفیق ہو گئی وہ اللہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ کیا یہ کم نعمت ہے کہ ہم ان کے دروازے پر بستر لگا دیں؟ ایک شخص نے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ بہت دن سے اللہ اللہ کر رہا ہوں مگر فائدہ معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب نے لکھا ظالم یہ کم فائدہ ہے کہ تو اتنے بڑے مولا کا نام لے رہا ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن فائدہ پہنچتا ہے، محسوس نہیں ہوتا۔ فائدہ پہنچنا اور ہے، محسوس ہونا اور ہے۔ دیکھو حضرت کتنی شاندار مثال دے رہے ہیں کہ فائدہ پہنچنا اور چیز ہے اور محسوس ہونا اور چیز ہے۔ بعض دفعہ فائدہ پہنچتا ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا۔ جیسے بچے کا قد روزانہ بڑھتا ہے لیکن روزانہ اگر انچی ٹیپ لگا کے دیکھو تو محسوس تھوڑے ہوگا آج کتنا بڑھا کل کو کتنا بڑھا، اس طرح نہیں محسوس ہونا۔ اگر روزانہ فیتے سے ناپو گے تو قد بڑھتا ہوا محسوس نہیں ہوگا اور مایوسی الگ ہوگی۔ 6 مہینے تک فیتہ نہ لگاؤ، پھر فیتہ لگاؤ، 1 سال بعد 6 مہینے بعد جس دن پیدا ہوا تھا اس دن سے کئی انچ بڑھا ہوا نظر آئے گا۔ ایسے ہی اللہ کا نام لیتے رہو، روزانہ فیتہ مت لگاؤ کہ آج ہم کو کتنا تعلق نصیب ہوا، آج کتنی محبت بڑھی۔ کچھ دن کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ بس پابندی سے ذکر کرتے رہو، روزانہ فیتہ مت لگاؤ، اللہ والوں کے روٹ پہ چلتے رہو، منزلیں خود آئیں گی انشاءاللہ۔ ذکر کرنا اور گناہ سے بچنا یہ روٹ ہے۔ حضرت نے روٹ بتا دیا، 2 کام کرنے، ایک تو اللہ کا ذکر کرنا، دوسرے گناہ سے بچنا، یہ روٹ ہے اولیاء اللہ کا۔ دنیا میں جتنے ولی ہوئے ہیں ان کا روٹ یہی 2 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، مثبت اور منفی، یعنی مائنس اور پلس۔ جس بات سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کو اہتمام سے کرتے رہو اور اللہ کی ناخوشی سے بچنے میں جان بازی لگا دو، جان کی بازی۔ بے غیرتی اور کمینے پن سے اللہ کو ناراض نہیں کرتے، اپنی حرام لذتوں سے بچنے میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ شیطان کتنا ہی کان میں کہہ دے کہ اس شکل کو دیکھنے میں بہت مزہ آئے گا، وہ شیطان کو جواب دے دیتے ہیں ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ خوب سن لو، تم دنیا میں کہیں چین نہیں پاؤ گے، اگرچہ ساری دنیا تم کو مل جائے، اور فرض کر لو کہ مل بھی جائے مگر ناممکن ہے کہ تم کو ساری دنیا کو استعمال کر لو۔ سارے عالم کی مرغیاں تم اکٹھی کھا سکتے ہو؟ آدمی تھوڑا سا کھا کے ہی تھک جا، دیکھو یہاں آ رہا کیسی پریشان نہیں ہو جا، اتنا کھانا آ جا بعض دفعہ کہ کھایا نہیں جاتا۔ تو سارے عالم کی مرغیاں تم اکٹھی کھا سکتے ہو؟ نہیں۔ سارے عالم کے کباب اکٹھے کھا سکتے ہو؟ نہیں۔ سارے عالم کی نہاری کھا سکتے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو تمہارا معدہ کام نہیں کرے گا۔ تمہارا دل ہم نے ایسا بنایا ہے کہ سارے عالم کو سمیٹ نہیں سکتا، سارے عالم کی لذت کو ایک آن میں حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ 100 برس کی زندگی بھی دے دوں تو بھی تم سارے عالم کی نہ تو سیر کر سکتے ہو نہ سارے عالم کی نعمتوں کو استعمال کر سکتے ہو۔ تم اپنے معدے میں اگر 10 مرغی ڈال لو تو پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا، لیکن الا بذکر اللہ، اگر تم میرا نام محبت سے لینا سیکھ لو، شرط یہ ہے کہ گناہوں کا ملیریا اتر جائے۔ شرط یہ ہے اللہ کا نام اگر لینا ہے تو گناہوں سے بھی بچو، شرط یہ ہے کہ گناہوں کا ملیریا اتر جائے اور متلی اور زبان کی کڑواہٹ ختم ہو جائے، تب میرے نام کی مٹھاس تم کو محسوس ہوگی۔ خلیفہ کتنی دفعہ بخار ہو گیا، کھانا اچھا تو نہیں لگتا، عجیب سا لگے نا ذائقہ، تو اسی لیے ہمیں اب اس وقت نماز میں مزہ نہیں آتا، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، تسبیح پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، دل گھبراوے، اسی وجہ سے کہ گناہوں کا ملیریا ہے۔ گناہوں سے بچیں گے تو پھر انشاءاللہ نماز میں لذت، قرآن میں لذت، اللہ کے ذکر میں لذت۔ اسی کو حضرت فرما رہے کہ تب میرے نام کی مٹھاس تم کو محسوس ہوگی، گناہوں کے ملیریا سے بچ جاؤ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، فرماتے ہیں میرے اللہ کے نام کی مٹھاس کو یہ ظالم کیا جانے، شکر کیا جانے ظالم، شکر مخلوق ہے، فانی ہے، اللہ کے نام کی مٹھاس غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں اور بے مثل ہے۔ دیکھو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کے نام میں ایسی لذت ملتی ہے، تب وہ کہتے ہیں کہ میرے اللہ کے نام کی مٹھاس کو شکر بھی نہیں جانتی۔ اب جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی لذت ملی ہوگی جو انہوں نے کہہ دیا کہ شکر کیا جانے اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس کو۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے جلووں کو اور اللہ کے نور اور تجلی کو یہ چاند اور سورج کیا جانے، یہ تو خود بھیک منگے ہیں، ان کو روشنی کی بھیک تو میں نے ہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کو کبھی کسوف ہو جاتا ہے چاند گہرین، کبھی سورج گہرین،
کبھی چھپ جاتے ہیں، مگر میری تجلی میرے عاشقوں سے کبھی نہیں چھپتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے، اپنے دوستوں کے نور کو ظاہر کر دے تو سورج اور چاند کو گرہن لگ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے نور کو ظاہر کر دے تو سورج اور چاند کو گرہن لگ جائے۔ یہ برداشت نہیں کر سکتے، چاند اور سورج اللہ کے جلوہ کی تاب نہیں لا سکتے۔ اللہ کے جلووں کی تاب کاری کو ان کی آب اور تاب برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نام کی مٹھاس کو اللہ والے ہی جانتے ہیں۔ ہم کو گناہوں کے ملیریے کی وجہ سے اللہ کے نام کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں، عورتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی عبادت اور اپنے نام کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ تو پھر کہاں مسجد میں دل لگے گا، کہاں نفلیں پڑھنے میں دل لگے گا؟ پھر تو اسی طرح بھاگو گے مسجد سے جیسے قید خانے میں سے۔ جو لوگ غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی عبادت اور اپنے نام کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ لاکھ تسبیح پڑھتے رہیں، لاکھ تسبیح پڑھتے رہیں، جب اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے تو لذت خدا کے نام کی ڈش تم کو کیسے ملے گی؟ تقوی سے رہ کر غم اٹھا کر دیکھو، پھر قلب حساس اور قلب سلیم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم کو عطا کریں گے۔ پھر اللہ کے جلووں کا ادراک ہوتا ہے، انوار محسوس ہوتے ہیں اور تجلی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، جو لوگ بد نظری کرتے ہیں وہ ذرا تلاوت کر کے دیکھ لیں۔ وہ نماز بھی پڑھے گا، خدا کے قدموں میں سجدہ بھی کرے گا، مگر دل میں اس کے وہی لیلا ہوگی۔ بد نظری کی نحوست کا یہ ظالم، بد نظری کی نحوست یہ ہے کہ یہ ظالم شکلیں پھر دل سے نکلتی نہیں، بے چینی الگ ملتی ہے اور نبی کی بد دعا الگ ہے۔ اس لیے تقوی سے رہو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ جب ملے گا تب جا کے اطمینان ہوگا۔ جو تقوی کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے اور اللہ کے دوستوں کی صحبت کے صدقے میں ان کی خدمت اور جوتیاں اٹھانے کی برکت سے جب دل میں اللہ کو پا جاتا ہے تو اس کو کوئی تمنا ایسی نہیں ہوتی جو پوری نہ ہو۔ اس کے دل میں کوئی زخم حسرت نہیں ہوتا، اس کے دل میں پردیس اور وطن کی لذتوں کا مجموعہ اللہ اپنے نام کے صدقے میں دے دیتا ہے۔ لیکن شرط وہی ہے کہ گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے نام کی تفسیر اس آیت سے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے قلب کو سکون کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ بے چینی دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ نعمت کی تمنا تھی لیکن استعمال نہیں کر سکا کیونکہ موجود نہیں، ایک تو اس وجہ سے بے چینی ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ موجود ہے لیکن استعمال کی طاقت نہیں ہے۔ یا تو موجود نہیں یا موجود ہے تو استعمال کی طاقت نہیں۔ مثلا لذیذ غذائیں موجود ہیں مگر معدے میں گنجائش نہیں یا پیٹ خراب ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن آدمی کھا نہیں سکتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کیسے آدمیوں کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ دنیا میں حالات آتے رہتے ہیں، آدمی کی ہر تمنا تو پوری نہیں ہوتی۔ مثلا بعض بر اعظم ایسے ہیں جیسے سمندر جن پر اس کی حکومت نہیں چل سکتی، یا جہاں حکومت ہے وہاں پوشیزن کا خطرہ ہوتا ہے اور خوف زوال سلطنت یعنی سلطنت جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی اللہ والے کو اپنے دل کی سلطنت کے ختم ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا، کیونکہ سلطان السلاطین جو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ان کے دل میں موجود ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ موجود ہو، جس نے تمام دنیا کو بھیگ دی ہو سلطنتوں کی، اس کی دل کی بادشاہت اور سلطنت کے عالم کا کیا عالم ہوگا۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ ان کے دل میں سلطان السلاطین اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ ارے دنیا والوں کو سلطنت بادشاہت ملتی ہے لڑ مر کے، الیکشن کر کے، الیکشن میں کھڑے ہو کے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو بادشاہت نصیب فرماتے ہیں بلا الیکشن، بلا الیکشن۔ تو یہ جس کو، اس لیے دونوں جہان سے بڑھ کر مزہ وہ اپنے دل میں پاتے ہیں۔ اس لیے میرا شعر ہے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے۔ حضرت مولانا شاہ کی مختار صاحب فرما رہے میرا شعر ہے وہ شاہ دو جہاں، شاہ دو جہاں یعنی اللہ تعالیٰ، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ کیونکہ دونوں جہاں اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی، جنت بھی اور دوزخ بھی۔ تو یہ بتاؤ کہ جنت مخلوق ہے یا نہیں، اور پوری دنیا مخلوق ہے یا نہیں؟ تو اب یہ بتاؤ مخلوق افضل ہوگی یا خالق؟ اللہ تعالیٰ افضل ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا۔
تو اللہ ظاہر اللہ تعالیٰ افضل ہیں، جنت سے بھی اللہ تعالیٰ افضل ہیں، تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ آ جائیں گے ظاہر اس کو جنت سے بھی زیادہ مزہ دنیا میں ملنے لگے گا، اسی کو حضرت فرما رہے ہیں۔ تو جب خالق دل میں آئے گا تو پورے عالم سے بے نیازی پیدا ہو جائے گی، ضرورتاً کھائے گا لیکن کسی کی نعمت کو دیکھ کر للچائے گا نہیں، صرف جینے کے لیے کھائے گا، کیونکہ اب زندہ بھی رکھنا ہے، روٹی نہ ملے تو چہرہ بھی سوکھ جاتا ہے، بہرحال جسم کو بھی قائم رکھنا ہے، تو اللہ کے نام سے اس کے قلب میں سیر چشمی ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنا مزہ اس کو دے دیں گے۔ لہذا میرا شعر سنیے، اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت کیا ہوتی ہے؟ لذت دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے، مجھ کو تمہارے نام سے لذت دو جہاں ملی۔ لیکن اس شعر میں ایک کمی رہ گئی تھی جو میں نے دوسرے شعر میں پوری کر دی، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ دونوں جہاں جس کی برابری کر سکیں وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ بھئی اگر دنیا کے برابر مزہ ملے تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ مخلوق اور خالق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں، اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کے خالق ہیں، جنت کے پیدا کرنے والے ہیں۔ جس نے اللہ کو دنیا میں پا لیا وہ خالص جنت کو پا گیا، اس کو جنت سے بھی زیادہ مزہ ملے گا۔ بس ایک چیز ہے جنت میں، ایک چیز زائد ہے جنت میں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، ورنہ جنت سے زیادہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو مزہ دے دیتے ہیں۔ بس دنیا میں جنت میں ایک مزہ زیادہ ہے، اللہ کا دیدار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ یہ حضرت فرمائیں خالق جنت جس کے دل میں ہے تو بتاؤ جب جنت سے افضل چیز موجود ہے تو جنت سے زیادہ مزہ اس کو دنیا میں آئے گا یا نہیں؟ جب اللہ دل میں آتا ہے تو سارے عالم کے بادشاہوں کے نشے، سارے عالم کی سلطنت کے نشے، وزارت عظمیٰ کی کرسیوں کے نشے، سارے عالم کے انگوروں کے نشے، سارے عالم کے سیبوں کے نشے، سارے عالم کا رس اللہ تعالیٰ اس دل میں گھول دیتا ہے جس دل میں وہ اللہ آتا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس حقیقت کی تعبیر کے لیے میرے پاس زبان نہیں ہے۔ حضرت فرما رہے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس زبان نہیں، کوئی ڈکشنری لغت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے اور ہماری لغت محدود ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ پر مرنا سیکھ لو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو کیا دیں گے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہرچ گویم عشق را شرح و بیاں، میں جتنی بھی اللہ کی محبت بیان کر دوں، جتنی بھی اللہ کی محبت کی شرح کر دوں، لیکن چوں بعشق آیم خجل باش مجاں، جب دوبارہ اللہ تعالیٰ کی محبت مجھ پر طاری ہوتی ہے اور میں زبان محبت کو پیش کرتا ہوں تو اس بیان میں مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ پچھلے بیان سے میں شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ پچھلے ہفتے جو میں نے بیان کیا تھا غالباً، یعنی حضرت کی طرف سے کہہ رہا، میں حضرت یہ کہنا چاہ رہے ورنہ میرے بیان کی کیا حیثیت۔ حضرت فرما رہے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ کل جو میں نے بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنے جوش سے بیان کیا تھا، اتنے درد سے، اتنی محبت سے، لیکن جب اگلے دن اللہ تعالیٰ کی محبت دوبارہ مجھ پہ چھاتی ہے، اللہ تعالیٰ خاص نظر فرماتے ہیں، تو میں نے جو بیان سب کچھ کیا تھا اتنے درد سے، وہ سب مجھ کو بالکل ایسا لگتا ہے کہ میں نے ذرہ برابر بھی اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب میرے عاشق مجھے یاد کرتے ہیں تو میرے نام میں یہ خاصیت ہے کہ ان کے دل کو چین اور اطمینان ملتا ہے، اور اطمینان کی دو وجہ میں نے بیان کی، ایک تو یہ کہ اللہ کو یاد کرنے والوں کے دل میں کوئی حسرت نہیں ہوتی، نہ دنیا کی نہ جنت کی، دونوں جہاں یہیں پا جاتے ہیں، اور دوسری وجہ زندگی میں پہلی بار اس آیت کے ذیل میں یعنی اس آیت کے تحت میں بیان کر رہا ہوں کہ بادشاہوں کو تقسیم مملکت ملتی ہے، یعنی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ملتی ہے، کوئی ہندوستان کا مکھیہ منتری، کوئی پاکستان کا، کوئی اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ، کوئی کرناٹک کا، اور اللہ کے عاشقوں کو دونوں جہان کا مزہ بلا تقسیم ملتا ہے، بلا تقسیم پورے عالم کی سلطنت کا مزہ ملتا ہے، کیونکہ وہ خالق ارض و سما، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کو، چاند سورج کے پیدا کرنے والے کو، خشکی اور تری کے پیدا کرنے والوں کو، پتھر اور شجر اور حجر اور سارے عالم کے خالق کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں۔ جب وہ دل میں آتا ہے تو ہر ولی اللہ خود ایک عالم بن جاتا ہے، کیونکہ دل میں خالق عالم کو لیے بیٹھا ہے۔ لہذا اسی کو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ دل میں آ جاتے ہیں تو دل میں کوئی تمنا نہیں رہتی، لہذا اگر اللہ تعالیٰ کو پانا ہے تو تمام تمنائیں، حرام تمنائیں دل سے نکالو۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو شعر اتنا پسند آیا تھا، حضرت نے اس وقت فرمایا تھا کہ خواجہ صاحب اگر 1 لاکھ روپے ہوتے تو میں 1 لاکھ روپے آپ کو انعام دیتا،
وہ شعر کیا تھا؟ اتنا سا بس، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت خواجہ صاحب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب تمنائیں نکال دی، حرام آرزویں سب ختم، بس ہو کا عالم ہے، دل میں سناٹا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو تنہائی ہو گئی، اب تو آ جائیے۔ اس میں حضرت عالم نے فرمایا تھا کہ اتنا زبردست شعر ہے کہ اگر میرے پاس، یہ حضرت فرما رہے ہیں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر سن کر فرمایا تھا، خواجہ صاحب اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو آپ کو اس شعر پر انعام میں دے دیتا۔ سارے عالم کا خالق بتاؤ کون ہے؟ تو یہ لہذا اللہ تعالیٰ کو پالو تو پھر دیکھو کیا مزہ ہے۔ بھائی کب تک بیان کرتا رہوں گا؟ میں لاکھ آپ کے سامنے بیان کروں، آپ نے کبھی کباب نہ کھایا ہو، میں لاکھ آپ کے سامنے بیان کروں کباب ایسا ہوتا ہے، کباب ایسا ہوتا ہے، آپ زندگی بھر نہیں سمجھ سکتے، سمجھ سکو۔ آپ نے کباب کھایا ہی نہیں کبھی، اب حضرت فرما رہے ہیں میں آپ کے سامنے لا کہوں کباب میں اتنا شاندار ذائقہ ہوتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، کبھی نہیں۔ اور ایک اس کا آسان سا حل یہ کہ آپ کے منہ میں کباب کا ٹکڑا توڑ کے دے دو تو سب محسوس ہو جائے گا کیسا ذائقہ ہے، کیسی لذت ہے، کیسی مرچیں ہیں، کیسی مٹھاس ہے۔ تو یہ فرما رہے یہ تو میں کہتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے، اور فرما رہے کہ بس ایک دفعہ تم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر کے دیکھو، اللہ کی محبت کا کباب کھا کے دیکھو، پھر معلوم ہو جائے گا خود بخود، تو تمہیں خود بخود سلطنت مل جائے گی۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بور یابی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا۔ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جب میں خدا کی یاد میں سب سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گیا، بے غرض ہو کے، تو پھر مجھے اپنے بوریے پہ بھی ایسا مزہ آیا گویا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہے۔ حضرت فرما رہے ہم نے ایسے اللہ والوں کو دیکھا ہے جنہوں نے دال روٹی اور چٹنی میں بریانی کا مزہ محسوس کیا اور اپنی چٹائی اور بوریوں پر سلطنت کا مزہ لیا۔ یہ لازوال سلطنت بلا الیکشن ملتی ہے، خدا کو راضی کرنے سے ملتی ہے۔ یہاں اپوزیشن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ابھی بی جے پی کی حکومت ہے نا ہندوستان میں، اب کانگریس اپوزیشن ہے، مخالف پارٹی، کیا کہتے ہیں اسے ہندی میں؟ یاد ہے کسی کی؟ خیر وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اپوزیشن کا وجود ہے۔ اب وہ ناک میں دم کرتے رہتے ہیں، مثلا پہلے کانگریس کی حکومت تھی، بی جے پی اپوزیشن تھی، اب وہ جو بھی کوئی فیصلہ کریں اس میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کریں۔ تو فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے، اپوزیشن پریشان کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو اپنی محبت کی سلطنت دیتے ہیں یہاں اپوزیشن کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ نفس شیطان بھی یہاں کتے کی طرح دم ہلاتے رہتے ہیں۔ جو سچے اللہ والے ہیں نفس شیطان بھی ان کے تابع دار اور غلام ہو جاتے ہیں، وہ اپنے نفس پر سوار رہتے ہیں، جدھر شریعت اجازت دے ادھر آنکھ کھولتے ہیں، جدھر اللہ منع کر دے مجال نہیں کہ ادھر آنکھ کھل جائے۔ وہ اپنے جسم پر، اپنے نفس پر، حتیٰ کہ شیطان پر بھی حکومت کرتے ہیں ببرکت حاکم اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی برکت سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس لیے ان کے حوصلوں کی مضبوطی کا عام دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اب رہ گئی جنت، تو میں کہتا ہوں کہ جس نے اللہ کو دنیا میں پا لیا، اللہ والوں کی برکت سے، ذکر سے، گناہوں سے بچنے سے اور اللہ کو خوش کرنے میں اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنی حرام خوشیوں کو پاش پاش کر دیا، دل کو ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر اللہ کو ناراض نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں جنت کے مزے دیں گے۔ اس وقت مجھے مفتی تقی عثمانی کا ایک شعر یاد آ گیا جو انہوں نے خود مجھے سنایا جب میں پچھلے دنوں دارالعلوم کراچی گیا تھا۔ کہنے لگے میرا ایک شعر ہے، میں نے کہا سنائیے۔ سنایا درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بری خوشیوں کو، حرام خواہشوں کو، خراب خوشیوں کو اللہ کے لیے تباہ کر دیا، تو اس دل تباہ کو جو تجلی اللہ تعالیٰ دیتا ہے دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں قدیم نہ خانقاہ میں، میں قدیم نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ اب علماء کرام کے غلام اس اختر کا شعر بھی سنیے۔ حضرت اپنے کو فرما رہے کہ میں جو اللہ والوں کا غلام ہوں، میرا شعر بھی سنیے۔ ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے۔ کہ یوں تھوڑے ہی ملا ہمیں اللہ تعالیٰ، ہم نے ہزار تمناؤں کو خون کیا، ہزاروں خوشیوں کو، حرام خوشیوں کا قتل کیا، اس کی وجہ سے اب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس کو دنیا بڑی کوششوں سے، مشقتوں سے، خون پینے سے ملی مگر تقسیم ہو کر ملی، بس اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لو، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو دل میں بسا لو تو ساری دنیا مل جائے گی۔ یہ اب آگے چلیے،
دیکھا اب ختم ہونے پہ پر حضرت کا بیان ہے، بھی پورا کر دوں میں سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو وہاں تو مارم دھاڑ ہوگی خوب، جس طرح یہاں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے کتنا آدمی آگے پیچھے، کوئی چھت پہ چڑھ جا، کوئی کسی کے کندھے پہ چڑھ جا، آگے پیچھے دھکا دے کے۔ تو یہ صحابہ نے پوچھا کہ جب ہم دنیا میں کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو لائن لگ جاتی ہے، تو اللہ میاں کو دیکھنے کے لیے تو بڑی دھکم پیل اور بڑی جنگ ہوگی، کیونکہ وہاں تو اربوں خربوں آدمی ہوں گے، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیا بہترین مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھو، ارشاد فرمایا، جب 14 تاریخ کا چاند ہوتا ہے تو کیا تم آسمان پر چاند دیکھتے ہوئے آپس میں لڑتے ہو؟ ہوئے کبھی لڑائی ہوئی؟ سب کو دکھ رہا ہے، ایک چھت پہ کھڑے سب کو دیکھ رہے ہیں، کتنی شاندار مثال دی۔ معلوم ہوا کہ چاند اس زاویے پر ہے کہ مخلوق کے جھگڑے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جو چاند کا پیدا کرنے والا ہے، کیا اس زاویے سے اپنی تجلیات اس طریقے سے اپنا دیدار نہیں کرا سکتے کہ کسی کے جھگڑے نہ ہوں؟ اللہ بھی اپنا دیدار اس طرح کرائے گا کہ ہر جنتی آرام سے دیکھ سکے گا، اور اتنا مزہ آئے گا کہ جنت کی کوئی نعمت یاد نہیں رہے گی، نہ جنت کے دریا، نہ حوریں، نہ شہد، نہ شراب، نہ دودھ، نہ پانی۔ جنت کی ساری نعمتیں فراموش ہو جائیں گی اور حوریں بھی یاد نہیں رہیں گی، اور ہر جنتی اللہ کو دیکھ کر یہ شعر بزبان حال سے پڑھے گا، یعنی زبان سے نہیں، اس کا حال گویا یہ شعر پڑھے گا بزبان حال، یعنی حال اس کی گواہی دے گا۔ تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی، نگاہیں بے زباں رکھ دی، یعنی ہم آپ کی کیا بڑائی بیان کریں، ہم نے شرح و بیاں کی سب ہمت ٹوٹ گئی۔ یہ تصوف کے اللہ کے عاشقوں کو دنیا ہی میں دونوں عالم سے بڑھ کر مزہ ملتا ہے، سوائے لذت دیدار الہی کے وہ تمہیں جنت میں ملے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ کو نہ میری زمین سما سکتی ہے، نہ میرا آسمان، مجھ کو میرے مومن بندے کا دل سما جاتا ہے، میں اس میں سما جاتا ہوں جو مجھ کو پاتا ہے۔ دنیا بھی آپ دیکھتے ہیں، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا ہی بڑا گھر بناتا ہے، اپنی عظمتوں کے حساب سے اپنے گھر میں میٹیریل لگاتا ہے۔ تو جس اللہ نے ہمارے دل کو اپنی جلوہ گاہ بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ بنایا، اپنا گھر بنایا، اسی اللہ نے قلب کی ایسی ساخت اور اس کا ایسا میٹیریل بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی تجلیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں اور دل اس کو برداشت کر لیتا ہے۔ لہذا ابھی دیکھیے لہذا اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لو، اللہ والوں کی صحبت سے، اہتمام سے، گناہوں سے بچنے سے، حرام آرزو کو دریائے خون بہا دو، ڈرو مت، اسی دریائے خون کے بعد اللہ ملیں گے۔ ڈر رہے کیوں صوفی جی؟ ڈرو مت، فوٹو کھنچوانا چھوڑ دو، گندی سندی نظریں ہم سب چھوڑ دیں، ٹی وی چھوڑنا چھوڑ دیں، گانے سننا چھوڑ دیں، اس سے ڈرو مت۔ حضرت فرما رہے ہیں اسی دریائے خون سے تو پار ہو کے تمہیں اللہ ملے گا، اور جو اس دریائے خون سے نہیں گزرے گا، جو دریائے خون سے جو عبور نہیں کرے گا، مرور نہیں کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سرور بھی نہیں ملے گا۔ میرے اشعار ہیں، سنو داستان مزتر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ لہو لہا کا منظر، میرا سر ہے زیر خنجر۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں اتنی اپنی حرام آرزوؤں کو خون کرتا ہوں کہ ہر وقت میرے سر پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تلوار رہتی ہے، میرا سر ہے زیر خنجر۔ میرے خون کا بحر احمر، یعنی میرے خون کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر، یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینہ، میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔ میرا غم زدہ جگر ہے، میری چشم تر ہے، میرا بحر خون سے تر ہے، میرا بر یعنی میرا دل بھی، میرا ظاہر بھی، میرا بر لہو سے تر ہے یعنی خون سے، میرے بحر و بر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔ میری فکر لامکاں ہے، میرا درد جاویداں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اپنی محبت کا درد دے دیا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرا قصہ دل ستا ہے، میری رگ رگ سے خون رواں ہے۔ میں اتنی اپنی حرام آرزو کو خون کر رہا، اللہ کے لیے اتنا مٹ رہا کہ میرا رگ رگ سے خون رواں ہے، میرے خون کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔ اور وجہ کیا ہے؟ آسانی سے اللہ کیوں نہیں ملتا؟ اچھا یہ بھی حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی سے مل جاتا، اتنی مشقتیں کیوں کروائے اللہ تعالیٰ؟ یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، اتنی پابندیاں شریعت میں، آسانی سے اللہ کیوں نہیں ملتا؟ خون و آرزو حرام کے دریاؤں اور سمندروں سے کیوں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کا جواب مولانا رومی نے دیا
عشق از اول چرا خونی بود، اللہ تعالیٰ اپنے عشق کے دریائے خون سے عبور کرا کے ملتا ہے۔ عشق کا منظر شروع میں بڑا خونی نظر آتا ہے، آگے فرمایا کیوں؟ تاکہ جو لوگ غیر مخلص ہیں وہ باہر ہو جائیں، کہیں داخل نہ ہو جائیں۔ ہر بادشاہ اپنے محل کے آگے خاردار تاروں کی باڑ لگوا دیتا ہے تاکہ درباری لوگوں میں غیر درباری داخل نہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محل کے قریب دریائے خون رکھا ہے۔ حرام آرزوؤں کا خون کرو تو ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے۔ جو آدمی اپنی حرام آرزوؤں کا خون کرے گا اس کو اللہ ملے گا، اسی لیے اللہ نے اپنے عشق کو خون ہی دکھایا۔ لہذا لوگ ڈرتے ہیں، ارے بھائی عبادت کرنا بہت آسان ہے، نفلیں پڑھنا بہت آسان ہے، قرآن پڑھنا بہت آسان ہے، گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ عبادت تو حلوہ ہے، گناہوں سے بچنا بلوہ ہے، گناہ سے بچ کے دکھاؤ تو اللہ تعالیٰ ملیں گے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، میں مثال دے دوں کہ جو ہے یہ جو ٹیوب ہے لائٹ وغیرہ یہ دو تاروں سے جلتی ہے، مائنس اور پلس، ٹھنڈی اور گرم تار سے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ صرف عبادت سے نہیں ملتے، مائنس اور پلس دو تار چاہیے اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور جگمگانا ہے۔ جب تک لائٹ میں دو تار نہیں ہوئے، مائنس پلس، ٹھنڈی اور گرم، تو یہ لائٹ جلی نہیں۔ جب تک دل میں دو تار نہیں ہوں گے، ایک تو عبادت کا تار، دوسرے گناہوں سے بچنے کا تار۔ عبادت کا تار ٹھنڈا اور گناہوں سے بچنے کا تار گرم، جب یہ دو تار جمع ہو جائیں گے اس وقت اللہ کی محبت کا دل میں بلب جلے گا۔ یہ آسان مثال دی ہے ہمارے ذہن میں۔ خیر بھائی لمبا ہاں ہو گیا ختم، 2 سیکنڈ اللہ کا چل۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے عاشق دنیاوی لذتوں کی فانی شراب کو کیوں منہ نہیں لگاتے؟ یہ حضرت فرما رہے کہ اللہ کے راستے میں جو آدمی جتنا مجاہدہ کرے گا، جتنی حرام آرزو کو کوٹ کے ڈال دے گا، اتنا ہی اس کا قوی مشاہدہ ہوگا، یعنی اتنی زبردستی وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو اسے محسوس ہوگا کہ واقعی میرے دل میں اللہ ہے۔ اسی کو کہہ رہے جتنا قوی غم اٹھائے گا، ہر سانس بھی اللہ پر فدا کرتا ہے اور ایک سانس بھی اللہ کو ناراض کر کے حرام لذتوں اور گناہوں سے اپنے قلب کو خراب نہیں کرتا، ایک لمحے بھی اللہ کی جدائی کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے وہ گناہ سے بچتا ہے۔ جبکہ اسی دنیا میں کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی عورتوں کو دیکھ رہا ہے، سوچئے جو اتنا زیادہ غم اٹھائے گا کہ ہر چیز سے بچ رہا، کیا اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ کیا ایسے قلب کو وہ اپنا پیار نہیں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقین کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ میرے عجیب بندے ہیں کہ میری وجہ سے کتنا غم اٹھا رہے ہیں، کسی کو نہیں دیکھتے، یہاں تک کہ لیلائی بھی دیکھتی ہیں، لیلائی عورتیں بھی دیکھتی ہیں، یہ عجیب ملا ہے جو ہمیں دیکھتا ہی نہیں، جہاں جو دیکھ لیں نظر اٹھا کے ساری ملا کی ساری ذلت ہو گئی۔ اب جو نظر جھکا کے رہ گیا تو بہرحال کہیں نہ، لیکن دل میں ان کے قدر پیدا ہوتی ہے کہ واقعی یہ لوگ صحیح ہیں، جبکہ دوسرے لوگ دیکھ کر پاگل ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اپنے پیار کی ایسی لذت عطا فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے عاشقین دنیا میں لذتوں کی فانی شراب کو کیوں منہ نہیں لگاتے، یعنی یہ حرام کام کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ اعلیٰ درجے کی پیتے ہیں اس لیے گھٹیا شراب نہیں پی سکتے۔ یہ اللہ کی محبت کی اعلیٰ درجے کی شراب ازلی ابدی پیتے ہیں، اس لیے دنیا کی گھٹیا شراب کو کیا منہ لگائیں گے؟ ان کے ہاں تو شراب جنت بھی دوسرا درجہ رکھتی ہے، جنت کی شراب بھی دوسرا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ جنت کی شراب ابدی ہے، یعنی ہمیشہ رہے گی۔ ابدی کا مطلب ہمیشہ رہے گی، ازلی نہیں، یعنی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ بھائی جنت کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں تو پیدا کیا، جنت کی شراب ہمیشہ تو رہے گی لیکن ہمیشہ سے نہیں ہے، پہلے سے نہیں ہے، سمجھ گئے ابدی کا مطلب؟ ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ سے ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے، اسی کو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی محبت کہاں گیا، مگر ازلی نہیں، اور دنیا نہ ازلی ہے نہ ابدی، دنیا تو نہ ہمیشہ رہے گی نہ ہمیشہ تھی، تو ایسی گھٹیا شراب کو کیا منہ لگائیں گے؟ وہ دنیا کی ہمیشہ کی شراب کو اللہ والے منہ نہیں لگا رہے، اسے بھی دوسرے نمبر پہ رکھ رہے کہ ہمیں تو اللہ چاہیے۔ دنیا خلیفہ کی سمجھ میں آ رہا نہیں؟ ہاں اسی لیے سمجھ میں رہو، بہت اعلیٰ درجے کا مضمون چل رہا ہے، سمجھا رہا میں، سمجھ میں نہ آتا آپ لوگوں کی، میں سمجھا رہا اس وجہ سے سمجھ میں آ رہا، الحمدللہ، چلو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بہت اچھی۔ تو فرما رہے کہ جب اللہ والے دنیاوی یعنی جنت کی شراب کو بھی دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں، تو جو دنیا نہ ازلی ہے نہ ابدی، نہ ہمیشہ سے تھی نہ ہمیشہ رہے گی، ختم ہو جائے گی، ایسی گھٹیا شراب کو، ایسی گھٹیا لذتوں کو کیا خاک ڈالیں گے وہ؟ ان کے ہاں تو شراب جنت بھی درجہ ثانوی ہے،
یعنی دوسرے درجے پہ رہتی ہے، کیونکہ جنت کی شراب ابدی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، مگر ازلی نہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں، اور دنیا نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے، اس لیے ولی اللہ ایسی تھرڈ کلاس کے کہاں پی سکتے ہیں۔ ولی اللہ کھاتا ہے مگر جینے کے لیے، عیش کے لیے نہیں، اور جیتا ہے اللہ کے لیے، لیکن اگر مزیدار کھانا کھاتا ہے تو مزیدار نعمت دینے والی کی تجلی دیکھ کر مست ہو جاتا ہے۔ واہ میرے مولا کتنا عمدہ کوفتہ تو نے بنایا، کباب کتنا عمدہ دیا، یہ خیال آنا چاہیے نا بقرعید آ رہی ہے۔ حضرت فرما رہے یہ نعمت کی لذت آدمی کو منعم تک پہنچاتی ہے، اس لیے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو کمال ہے ہمارے سلسلے کا۔ تو اس کے علاوہ جو سلسلے ہیں سب میں یہ ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے یہ لکھا کہ سالن عمدہ تھا تو اس میں پانی ملا لیا، اسے نفس کو لذت نہ دیں، کوئی چیز عمدہ تھی اس میں کوئی اور چیز ملا دی تاکہ نفس کو لذت نہ ملے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے حضرت تھانوی سے فرمایا تھا میاں اشرف علی پانی پیو تو ٹھنڈا پیو تاکہ جسم کی رگ رگ میں اترے تو رگ رگ سے شکر ادا ہو، اور جب کھانا کھاؤ تو بہت عمدہ کھاؤ تاکہ جب عمدہ کھانا کھاؤ گے تو دل سے شکر نکلے گا، اوپر سے نہیں۔ اور جو صوفی شوربے کو پتلا کر لیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، تو اوپر سے تو شکر کر سکتے ہیں، وہ دل سے نہیں۔ تو ہمارے یہاں تو یہ کہ خوب عمدہ سے عمدہ کھاؤ، خوب عمدہ سے عمدہ پہنو تاکہ دل سے شکر نکلے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تھا میاں اشرف علی جب پانی پیو تو ٹھنڈا پیو تاکہ دل سے شکر نکلے، اور کھانا کھاؤ تو عمدہ کھاؤ تاکہ دل سے شکر ہو۔ اسی کو حضرت فرما رہے کیونکہ جیسے آدمی نعمت کو دیکھتا ہے تو ایک دم نعمت دینے والے کی طرف ذہن جاتا ہے۔ ایک آدمی یہ ہے کہ کھانا کھا رہا، واہ رے مولا مولا کتنا شاندار کھانا ہے، اب یہ زیادہ افضل ہے اس سے کہ پانی ملا کے اسے خراب کر دیا، اب وہ دل میں کھڑ رہا۔ یہی لذت لوٹنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ حضرت فرما رہے کمالو میری جاں کمانے کے دن ہے، پھر نہیں ملے گا۔ اپنے آپ کو کہہ رہے حضرت کمالو میری جاں کمانے کے دن ہے، لہذا محنت کر لو، مجاہدہ کر لو، پھر دیکھو مزے ہی مزے ہیں۔ یہی لذت لوٹنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ کے قرب کی لذت لوٹ لو، سارا عالم ملے گا۔ اور ایک بات بتاؤں، شاید دنیا میں کسی سے نہ سنی ہو، شاید کا لفظ حضرت لگا رہے کہ جنت میں جو گناہوں سے بچنے کا مزہ ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملے گا، جنت میں گناہ ہوں گے ہی نہیں۔ تو لہذا گناہوں سے بچنے کی جو لذت ہے، جو درد ہے، جو غم ہے، اسے یہی دنیا میں برداشت کر لو، ورنہ جنت میں کہاں گناہ ہوں گے۔ لہذا اب دیکھو یہ اختر کی آہ و فغاں تھی، اللہ کے لیے اب میرے حال پر رحم کرو، اپنے حال پر بھی رحم کر لو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ لہذا اب جلدی جلدی، موت پتہ نہیں کب آ جائے، جلدی جلدی سے سب اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اپنے اولیاء صدیقین میں شمار کر لے۔ اب حضرت کی دعا، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بیان ہو گیا پورا۔ حضرت بیان کے آخر میں دعا کراتے تھے، بس نہیں زبانی، ہاتھ اٹھا کے نہیں، ویسے ہی۔ اب حضرت دعا فرما رہے ہیں اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین جو خدا تیرے اولیاء کا، تیرے دوستوں کا سب سے اونچا مقام ہے، اپنی رحمت سے اختر کو، اس کی اولاد کو، میرے تمام دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، سارے عالم کو، پوری امت کو عطا فرما دیں۔ آپ کریم ہیں اور آپ اس آبشار رحمت کے مالک ہیں، ہم سب پر اپنی رحمت کا آبشار اور دریا انڈیل دیجیے، اور ہمیں اللہ والا بنا دیجیے، دنیا بھی دیجیے اور آخرت بھی دیجیے، کسی کا محتاج نہ فرما، روح بھی آسانی سے قبض فرما، اور مسکراتے ہوئے اپنے پاس بلا کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ہونٹوں پر ہنسی کے آثار باقی رہیں، اور کسی کا محتاج نہ فرما، دنیا بھی خوب دے دے کہ دنیا دار ہمیں حقیر ذلیل نہ سمجھیں۔ علماء پریشان ہیں، اے اللہ ہمیں، یعنی دنیا دار یہ نہ سمجھیں کہ علماء پریشان ہیں، اس لیے ہمیں دنیا بھی اچھی طرح دے دے۔ اے اللہ ہمیں اتنی دنیا دے کہ دنیا دار بھی ہمارے اوپر رشک کریں، اور آخرت کا مزہ بھی دے، اور اپنے قرب کا مزہ اتنا دے کہ ہمیں کبھی احساس کمتری نہ ہو۔ میں پھر کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو اللہ کو پا جاتا ہے کبھی کسی بادشاہ کو دیکھ کر اس کو رشک نہیں آئے گا، سارے عالم کی نعمتوں کو دیکھ کر کبھی اس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے نام پر اور اللہ سے وفاداری پر اور اللہ کی یاری پر فدا ہوتا رہے گا۔ اس کو ہر وقت دونوں عالم سے بڑھ کر مزہ ملتا رہے گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ ہر رات شب قدر ہے، بس ضرورت اتنی ہے کہ تم اس رات کی قدر کرو۔ ہر رات شب قدر ہے، ضرورت ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کر کے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے تم اس کی قدر کر لو۔ یا اللہ تو ہمیں بھی اپنی محبت کی ڈش کھانے کی توفیق عطا فرما، اور میرے دوستوں کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حضرت کے اشعار ہیں، آخر میں بیان تو پورا ہو گیا، 2 لائن کے۔ میری آہ کا اثر ہے، میرے درد کا ثمر ہے،
کہ جہاں بھی سنگ در ہے میرے آنسوؤں سے تر ہے، میری عاشقی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرا غم خوشی سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ غموں کو خوشی سے بہتر بنا دیں گے۔ میرا غم خوشی سے بہتر ہے، میرا خار گل سے خوشتر، میرا کانٹا بھی گل سے بہتر ہے، اللہ کی محبت کا کانٹا۔ میری شب قمر سے انور، یعنی میری رات چاند سے بھی انور ہے۔ غم دل ہے دل کا رہبر، غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، یہ کرم ہے ان کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر، کوئی زخم ہے جگر پر، غم شام ہے سحر پر، میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔ تو آپ حضرات پہ بھی یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ ان کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس در کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔